قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کائنات کے سرتاج، سرور کائنات، فخر موجودات جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دین کی تلاش میں کسی راستے پہ چل نکلتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دین کا متلاشی ہوتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، اس میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، علم کی تلاش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، اپنا وقت صرف کرتا ہے، اپنی انرجی اس راستے پہ لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مجدہ جاں فضا سنایا، خوشخبری دی، گڈ نیوز دی ہے۔ فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ گویا جنت کی بشارت عطا کی گئی ہے اس بندے کو جو علم دین سیکھنے میں لگ جاتا ہے۔ آج ہی کنز الاموال شریف کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس میں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص علم دین سیکھنے میں لگ جاتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، اس علم کے طلب کرنے والے کی موت اسی حالت میں کہ وہ طلب کر رہا ہوتا ہے، تو فرمایا وہ شہادت کا درجہ حاصل کر جاتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے والوں کے لیے ایک حدیث پاک علامہ حبیشی رحمۃ اللہ البرکہ میں ذکر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دین کے طالب علم کی تکریم کی وہ ایسے ہی ہے اس نے 70 شہیدوں کی تکریم کی۔ من اکرم متعلما فقد اکرم 70 شہیدا، یہ حدیث پاک ہے۔ تو یہ دین کا طلب کرنے والوں کی قدر و منزلت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کو اخذ کرنے والا، حاصل کرنے والا، دین کو طلب کرنے والا، دین کے علم کو سیکھنے والے کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ جب وہ اس زمین پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت کے ملائکہ لتضع اجنحتہم تحت اقدامہم، کہ وہ اپنے پروں کو اس طالب علم کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ یہ قدر و منزلت ہے، یہ شان ہے ان لوگوں کی جو علم دین کو حاصل کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ رب العزت ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اہل علم کا درجہ، ان کی شان کو اللہ نے بیان فرمایا قرآن حکیم کے اندر۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اللہ رب العزت نے اہل علم کے درجات کو بیان فرمایا، ان کی شان اور منزلت کو بیان فرمایا۔ تو اس لیے میرے دوستو، میرے سامعین، میرے ناظرین، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، اور بالخصوص ان دنوں میں جب کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، اگر ٹائم یہ نہ بھی ہو تو پھر بھی ہمیں وقت نکالنا چاہیے علم دین کے حصول کے لیے۔ علم دین کو حاصل کرنا اس کی اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مسئلہ پورے دن میں سیکھ لے تو وہ پورے دن کی نفلی عبادت سے بہتر ہے وہ ایک مسئلہ سیکھنا۔ تو فرمایا اگر رات کے کسی حصہ میں ایک دین کا مسئلہ کوئی بندہ سیکھ لے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پوری رات کھڑا ہو کر نفلی عبادت کرتا رہے اور نفل پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، اس سے بہتر ہے کہ ایک مسئلہ سیکھ لے۔ یہ اہمیت اور یہ کتنی بڑی عبادت ہے، یعنی عبادتوں میں بہترین عبادت علم دین کا سیکھنا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، جو وقت آپ کو میسر آتا ہے تو اس کو علم دین کے حصول میں لگائیں۔ اس کی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ کی نسلوں کو ضرورت ہے۔ آپ سیکھیں گے، اپنے گھر میں سکھائیں گے، اگر آپ کے بچے آپ سے سیکھیں گے تو یہ سلسلہ بڑھے گا۔ علم دین کی حفاظت کا یہی انداز ہے، تو اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے، اس پر ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں ادارے بنانے چاہیے، اس کے لیے ہمیں سسٹم بنانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھا جائے اور اس کو پھیلایا جائے۔ جہاں جہاں علم دین کے حصول کے ادارے ہیں اور جہاں پہ سسٹم ہیں علم دین سیکھنے سکھانے کے، ان کے لیے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان میں دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں، ان کی
جہد و کوش میں، ان کی ہمتوں میں برکت دے، جو ان سلسلوں میں متعاون ہوتے ہیں، جو اساتذہ پڑھاتے ہیں، جو سسٹم بناتے ہیں، اسی چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہی چیز ہماری نسلوں کو فتنوں سے بچا سکتی ہے، یہی چیز ہماری آنے والی نسل کو راہ ہدایت پہ گامزن کر سکتی ہے، یہی چیز آئے روز نئے نئے فتنوں سے ہمارے بچوں کو، ہماری ینگ جنریشن کو بچا سکتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عظیم مقصد کی طرف متوجہ ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جیسا کہ جاری و ساری ہے، انشاءاللہ اس کو اور ہم آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم اب ترتیب سے آپ حضرات کے سامنے تفسیر القرآن کے حوالے سے قرآن حکیم کی آیات محکمات، جو احکام کی آیات ہیں، آیات احکام جو ہیں جن میں احکام بیان ہوئے ہیں، ان آیات کی تفسیر انشاءاللہ تعالی مفسرین کی نظر میں تفاسیر کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ احادیث کو بھی ہم اس میں کوٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل بھی اس میں آئیں گے۔ گویا یہ تفسیر القرآن کا جو درس ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک کا بھی درس ہوگا، اور یہ فقہ کا بھی انشاءاللہ درس ہوگا، اور ساتھ ساتھ عقائد کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جہاں پہ یہ موضوع آئیں گے تو عقائد کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ امید ہے آپ حضرات اس کے لیے اپنا ذہن تیار فرمائیں گے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں اس کاوش میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی بہتر انداز میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی، اور ہماری کمیونٹی، ہمارے دوستوں کو اس سے اخذ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔